حضور فرماتے ہیں نمازی جب گھر سے نکلتا ہے تو رات کی تاریکیوں میں مساجد کی طرف کثرت سے جانے والوں کو قیامت کے دن اللہ پاک کامل نور عطا فرمائے گا۔ گھر کو چھوڑ کر جو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ پاک کل بروز قیامت ان کو کامل نور عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کر کے مسجد کی طرف چلنا شروع کرے، جب وہ اپنا سیدھا پاؤں اٹھائے گا تو اللہ پاک ہر پاؤں کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور جب وہ اپنا الٹا پاؤں اٹھا کے رکھے گا تو اللہ پاک ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ اچھے کام کا ارادہ کیا ہے اللہ پاک نے اس کو ثواب دینا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں پیدل آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ گناہوں کو اچھی طرح سے دھو دیتا ہے۔ اب جو دوست دور سے آتے ہیں یا پیدل چل کے آتے ہیں اور آگے والی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نماز آگے والی ہو میں مسجد میں جاؤں، تو یہ حدیث ان کے لیے ہے کہ ان کو اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دے گا۔ لیکن ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ یوں کہتے ہیں مولویوں نے اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ نماز ظہر پڑھ کے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد نماز عصر کی اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں مولویوں نے اس کے علاوہ کام ہی نہیں، مولویوں نے کون سی اپنی عبادت کروانی ہے۔ خیر، عبادت کا انتظار کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اس پر اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔